السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت القوي العزيز الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض اور تدوین، فضیلت اور علم النحو کی ضرورت کیوں پڑی، اس پر ہم نے بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کورس کی اگلے سبق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا کہ ہم جو کورس پڑھا رہے ہیں اس میں ہم نے ایسا کیا ہے کہ علم النحو کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس میں ہم 6 ابواب میں بات کریں گے۔ پہلا باب ہوگا مفردات کے بارے میں، دوسرا مرکبات کے بارے میں، تیسرا معربات کے بارے میں، اور چوتھا ہوگا مبنی کے بارے میں، مبنی اور مبنیات۔ پانچواں ہوگا عوامل کا، اور چھٹا باب ہوگا معمولات کا۔ تو 6 ابواب میں ہم انشاءاللہ سارے علم النحو کو کور کریں گے: مفرد، مرکب، معرب، مبنی، عامل، معمول۔ یہ 6 میں انشاءاللہ کور کریں گے، اور یہ ہم انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی محنت ہو تو آپ انشاءاللہ علم النحو کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارک اور فقہ کی جتنی بھی عربی عبارات ہے آپ انشاءاللہ اس کی ترکیب کر جائیں گے۔ تو پہلا باب مفردات کی بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے ہر کتاب میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے لفظ کی تعریف ہوتی ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، جیسے عرب والے کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھا لیا اور اس کے گٹلی کو پھینک دیا۔ اور اصطلاح اہل فن یعنی علم النحو کی جو اصطلاح ہے اور نحویین ہے، وہ لفظ کو وصوت یشتمل علی بعض الحروف، اس کا معنی ہے وہ آواز جو کہ بعض حروف پر مشتمل ہو، یعنی انسان کی منہ سے جو حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ مستعمل اور دوسرا ہے لفظ غیر مستعمل۔ لفظ مستعمل کو موضوع بھی کہتے ہیں، یعنی لفظ مستعمل بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی ہو، اور جو عام کلاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کو لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے لفظ محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور اس کو غیر مستعمل بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں جدار، مدار، تو جدار ہے لفظ موضوع اور مدار ہے لفظ غیر موضوع۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کتاب، شتاب، چائے، مائے، تو اس میں پہلا حرف موضوع ہے، مستعمل ہے، اور دوسرا لفظ محمل ہے اور غیر مستعمل ہے۔ تو کلام عربی میں اور نحو میں صرف اور صرف لفظ مستعمل اور لفظ موضوع سے بات ہوتی ہے، لفظ محمل اور غیر مستعمل سے بات نہیں ہوتی۔ پھر لفظ مستعمل جو موضوع ہے، لفظ موضوع، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، مفرد وہ تنہا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں شکر، عبد، فی، علی، ضرب، زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اور مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے ہم کہتے ہیں کلام اللہ، انا قائم، ضرب زید، عمر جالس، وغیرہ وغیرہ، یہ مرکب ہے۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو انشاءاللہ باب 2 میں اس کے بعد آ جائیں گی۔ اب ہم مفرد میں شروع کرتے ہیں۔ مفرد جس کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے عمر۔ جیسے
ہم نے عمر کہہ دیا اور ایک شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ عمر، تو ہمارے ذہن میں اس کا معنی سمجھ آ گیا، کوئی دوسرا لفظ ملانے کی اس کو ضرورت نہیں۔ دوسرا ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود ہو، جیسے فتح، ینصر۔ جیسے فتح، اسے ایک آدمی نے فتح کیا، ینصر وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ جائے، جیسے لم، لن، فی۔ فی ہم کہتے ہیں فی، تو اس کا اکیلا کوئی معنی نہیں بنتا، ہم کہتے ہیں میں، تو کیا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملائے جیسے فی الدار، تو اب معنی سمجھ میں آ گیا کہ گھر میں، لیکن وہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بات ہوگی۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ کلمہ کے جو ہم نے تین اقسام بیان کی، اسم، فعل، حرف، تو ہم اسم کو لے لیں گے، اسم کی علامات بتائیں گے، پھر اسم کی 5 تقسیمات ہے وہ بتائیں گے، اس کے بعد فعل اور فعل کی تعریف، فعل کی علامات، تعریف تو ہو گیا، فعل کی علامات، اور اس کے بعد فعل کی اقسام، اس طرح حرف اور پھر حروف کی اقسام یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اولا میں جو بھی کتاب پڑھا ہے علم النحو کی، تو اس میں آپ نے اسم کے علامات یاد کر لیے ہوں گے۔ اسم کے بعض اصلی اور مشہور علامات ہیں اور بعض جو ہے نا وہ غیر مشہور ہیں اور ذیلی علامات ہیں۔ تو کلمے کے شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد، کلمہ کے شروع میں حروف جر کا ہونا، اور حروف جارہ 17 ہے جو کہ شعر میں جمع ہے، وہ اشعار انشاءاللہ ہم آگے جا کر نصب میں عامل ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ طرز میں آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں نوع اول ہے حروف جارہ کے بارے میں، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ نوع اول حرف جر بود میدا یقین، کاندری ایک بیت آمد جملہ بھی چونو چرا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مصغلا، رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الى۔ تو یہ 17 حروف ہے جو کہ اس شعر میں جمع ہے۔ تو کسی لفظ میں حروف جر کا آنا، حروف جرہ میں سے کسی ایک کا آنا، یہ اسم کا علامہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں بزید، فی البیت، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تیسرا جو ہے نا اسے کلمہ کے شروع میں حرف ندا کا آنا۔ حروف ندا 5 ہے جو کہ آپ نے پڑھے ہوگے، اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ آپ اللہ کہہ رہے کہ واو، یا، آیا، حیا، آئے، حمزۃ المفتوحہ، یہ حروف ندا ہے۔ تو کسی لفظ میں اس کا آنا یہ بھی اسم کا علامہ ہے، جیسے یا زید، عبد اللہ وغیرہ۔ کلمے کا موصوف ہونا، 4 نمبر ہے کلمے کا موصوف ہونا، جیسے عذاب علیم میں عذاب، اور کلمے کا مضاف ہونا جیسے رب العالمین میں رب۔ ان دو میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کلمے کا موصوف ہونا، مثال میں پیش کرتے ہیں عذاب علیم، اور کلمے کا مضاف ہونا پھر مثال میں پیش کرتے ہیں غلام مزید یا رب العالمین وغیرہ، تو یہ موصوف نہیں ہے۔ عذاب علیم میں صرف عذاب موصوف ہے، یہ اسم کا علامہ ہے، اور کلمہ کا مضاف ہونا جیسے رب العالمین یا غلام مزید، تو اس میں صرف رب مضاف ہے، سارا مضاف نہیں ہے، سارا مثال نہیں ہے مضاف کا۔ 6 نمبر ہے کلمے کا مسند الیہ ہونا، جیسے قوم زید۔ آپ انشاءاللہ آگے چل کر مسند الیہ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، جیسے قوم زید میں زید۔ نمبر 7 کلمے کا مصغر ہونا، مصغر جس میں ایک ہے مکبر، ایک ہے مصغر۔ مصغر یعنی کسی چیز کا چھوٹا ہی بیان کرنا، جسے ہم کہتے ہیں رجل، رجل آدمی، رجل چھوٹا سا آدمی۔ اور یہ مصغر تصغیر آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے، علم المعانی کے جو مختصر المعانی ہے یا دروس البلاغہ ہے، اس میں آپ انشاءاللہ یہ سیکھ لیں گے کہ مصغر کن کن معانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی ایک چیز کی چھوٹائی بیان کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے، کبھی ایک چیز کے تعظیم کے لیے، جیسے قریش یہ تعظیم کے لیے ہے،
کلمے کا منصوب ہونا 8 نمبر ہے کلمے کا منصوب ہونا، جیسے مکی مدنی باکستانی سواتی وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی کلمے میں یا نسبتی کا آخر میں آنا، یا نسبتی یا مشدد کو کہتے ہیں۔ نمبر 9 کلمے کا تثنیہ ہونا، جیسے مسلمان۔ نمبر 10 کلمے کا جمع ہونا، جیسے مسلمون۔ اب اس میں کلمے کا تثنیہ ہونا اور کلمے کا جمع ہونا، اس کے بعد اکثر کتب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اسم کے علامات میں تثنیہ اور جمع کہہ دیا، لیکن فعل بھی تثنیہ اور جمع آ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نسخرو، نسخرو، ینصران، ینصرون، تو اس میں بھی فعل ہے لیکن تثنیہ ہے، اور اپنے تثنیہ کو اسم کا علامات میں شمار کر دیا، اور جمع کو آپ نے اسم کے علامات میں شمار کیا، حالانکہ فعل بھی جمع آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل واحد ہے، یعنی وہ نصرہ یا ضربہ ہے، اس میں فاعل جو ہے نا وہ تثنیہ یا جمع آتا ہے، اور فاعل یہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ اور نمبر 11 کلمے کا علم ہونا، جیسے عمر و زید وغیرہ، یعنی کسی کا نام ہونا۔ نمبر 12 کلمہ کے آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے رجل۔ اور نمبر 13 کلمہ کے آخر میں تاء متحرکہ کا ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں فاطمۃ، طلحۃ وغیرہ۔ یہ 13 جو میں نے بیان کی، یہ اسم کی اصلی اور مشہور علامات ہے۔ اس کے علاوہ اسم کی ذیل علامات ہے، یعنی دیگر ذیل علامات ہے، لیکن یہ ذیل علامات اکثر یہ اصلی میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے اس کے علاوہ اسم کی علامات یہ ہے معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، اس میں متمکن کا ہونا، اس میں غیر متمکن کا ہونا، اس میں جامد کا ہونا، اس میں مشتق کا ہونا، مصدر ہونا، ذوالحال ہونا، مبتدا ہونا، فاعل ہونا، مفعول ہونا، منادہ ہونا، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، افعال ناقصہ، ما ولا مشبہتان، ان سب کا اسم ہونا، مستثنی ہونا، مستثنی منہ ہونا، یہ اسم کی دیگر ذیل علامات ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصلی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک حرف میں، ایک لفظ میں اسم کی 2 علامات، 3 علامات، 4 علامات بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زیدن، تو اس کے زید یہ علم بھی ہے، یہ معرفہ بھی ہے، اور زید یہ اس کے آخر میں تنوین بھی ہے۔ اس طرح اور بھی مثال، جیسے ہم کہتے ہیں علی زیدن، علی زیدن، تو اس میں حرف جر بھی ہے، تنوین بھی ہے، عالم بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسم میں کئی علامات بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو انشاءاللہ جب مشق دیا جائے گا تو آپ اس میں انشاءاللہ یہ تلاش کر لیں گے، ایسا نہیں کہ بس ایک لکھ دیا اور بس، جتنے بھی اسم کی علامات ہیں وہ سب آپ کو لکھنے ہیں اس میں۔ اس کے بعد اسم کی چند تقسیمات ہے۔ تقسیم اول ہے افراد کے اعتبار سے، جسے واحد تثنیہ جمع۔ دوسرا تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، مذکر مؤنث۔ اور تقسیم ثالث ہے تعریف تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ نکرہ۔ اور تقسیم رابعہ اشتقاقات میں اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اور اعراب و بناء کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، غیر متمکن۔ انشاءاللہ اس پر اگلے سبق میں بحث ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں ایک تو ہم نے کورس کا خلاصہ پیش کر دیا کہ اس میں ہم 6 مین ٹاپک بیان کر لیں گے، مفرد کے بارے میں، مرکب کے بارے میں، اور معرب مبنی کے بارے میں، اور عامل معمول کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکب کو لیا، مرکب میں شروع کر دیا، اور مرکب میں اس سے پہلے مفرد کو شروع کر لیا، اور مفرد سے پہلے ہم نے لفظ اور لفظ کی تقسیم، لفظ موضوع، لفظ محمل، اور پھر لفظ کی 2 قسمیں، مفرد مرکب، اور مفرد مرکب کی تعریف کی، اور پھر مفرد میں مفرد جس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کے ہم نے 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف کی تعریفات کی، اور اسم کے علامات تفصیلی آپ کے سامنے ذکر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے اپنی دین کا کام احسن طریقے سے لے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔